یہ قرآن پاک جو اللہ کی سب سے عظیم کتاب ہے، جو ساری کتابوں کی سردار کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو رمضان میں نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی نسبت قرآن سے ہے اور قرآن کی نسبت رمضان سے ہے، اور انسان کا مقصد ہے کہ اس قرآن سے نسبت جوڑے۔ جب انسان اس قرآن سے نسبت جوڑے گا تو انسان بھی افضل اور اشرف بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ساری امتوں کا سردار بنایا، قرآن کو ساری آسمانی کتابوں کا سردار بنایا۔ جب یہ انسان اس عظیم اور سردار کتاب سے نسبت جوڑے گا تو یہ انسان اشرف المخلوقات کہلانے کا مستحق اور تمام انسانوں کا سردار بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب جو ہمیں عطا فرمائی، اور ہم نے تراویح میں یہ قرآن پاک جو سنا ہے، یہ قرآن پاک ایک مستقل ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے۔ یہ قرآن پاک صرف تلاوت کرنے کے لیے، یا اس کی صرف تلاوت سننے کے لیے، یا صرف قرآن خوانی کے لیے، یا صرف تعویذات کے لیے، یا برکت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے اس قرآن کو نازل نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے قرآن کو مستقل ایک ضابطہ حیات بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مستقل ایک دستور کی شکل دی ہے، اللہ نے اس کو منشور بنایا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، میری اور آپ کے لیے ضابطہ حیات کیا ہونا چاہیے، ہمیں انفرادی اور اجتماعی زندگی کس طرح گزارنی ہے، میں نے اور آپ نے کاروبار کس طرح کرنا ہے، ہم نے تجارت کس طرح کرنی ہے، ہم نے گھر کا نظام کیسے چلانا ہے، باہر کا نظام کس طرح چلانا ہے، اور خاندانی معاملات کو کس طرح نبھانا ہے، انفرادی اور اجتماعی اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، رہن سہن، زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کا قرآن ہمیں روشنی عطا کر رہا ہے، اللہ کا قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ اس لیے یہ قرآن جو ہم نے تراویح میں سنا ہے، اس کو صرف سننے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس میں اللہ کا وہ پیغام ہے جس پیغام کو اپنا کر ہماری دنیا اور آخرت کی فلاح ہے۔ یاد رکھیے، اگر قرآن سے نسبت جڑے گی، قرآن سے تعلق مضبوط ہوگا تو اللہ بلندی اور عظمت نصیب فرمائیں گے، کامیابیاں نصیب فرمائیں گے، حقیقی سکون، راحت اور اطمینان کی دولت نصیب فرمائیں گے، اللہ کاروبار کی برکت پیدا فرمائیں گے۔ اگر قرآن کی نسبت چھوٹ گئی، قرآن کا تعلق ہم سے چھوٹ گیا، یہاں رمضان گیا، وہاں اللہ کے قرآن کو غلافوں میں بند کر کے الماریوں میں سجا دیا، قرآن کی نسبت کو رمضان تک تو رکھا، قرآن کے تعلق کو رمضان تک تو کچھ نہ کچھ قائم رکھا، اور یہاں رمضان گزرا اور اس کے بعد ہم نے تعلق کو فراموش کر دیا، قرآن کی نسبت کو چھوڑ دیا، تو پھر یاد رکھیے اسی طرح بے سکون بھی رہیں گے، پریشان بھی رہیں گے، اور اسی طرح بے برکتیوں کا رونا روتے رہیں گے۔ تو یہ قرآن جو تراویح میں ہمیں سنایا گیا ہے، یہ ہمیں کوئی پیغام دے رہا ہے، اس سے ہمیں یہ تعلیم مل رہی ہے کہ آؤ اس سے نسبت کو جوڑو۔ اس قرآن سے جس چیز کی بھی نسبت جڑے گی، جس چیز کی بھی اس سے نسبت قائم ہوئی، اللہ نے اس کو عزت اور عظمت نصیب فرمائی۔ ہم ایک کپڑے کی مثال لے لیں، ایک تھان ہے، کپڑے کا ایک تھان ہے، اس میں سے ایک حصہ کٹتا ہے اور اس سے انسان کا سوٹ بن جاتا ہے، یا اسی طرح اور کوئی بھی چیز بن جاتی ہے، تکیے کا غلاف بن جاتا ہے، اور اسی طرح ہمارے گھر کا پردہ بن جاتا ہے۔ اب وہ کپڑا عام کپڑا ہے، ہمارے سامنے زمین پر پڑا ہے، ہماری نظر میں اس کی خاص کوئی اہمیت نہیں، خدا نخواستہ اس پر پاؤں آ گیا تو اتنا کوئی ہمیں افسوس نہیں ہوتا ہے، نیچے گر گیا، سکھایا اور نیچے گر گیا، کوئی اس پر ملال نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا سوٹ ہے یا کپڑا ہے یا گھر میں استعمال کے لیے کسی بھی درجے کا وہ کوئی کپڑا ہے، لیکن اسی تھان میں سے ایک حصہ کپڑے کا کٹتا ہے اور اس سے قرآن کا غلاف بن جاتا ہے۔ اب وہ قرآن کا غلاف بنا، ایک ہی فیکٹری سے کپڑا بنا ہے، ایک ہی تھان کا وہ پیس ہے، ایک سے کٹ کر گھر کا کوئی کپڑا بن گیا، انسان کا سوٹ بن گیا، لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی وقعت نہیں ہے، اس کا کوئی ادب اور احترام نہیں ہے۔ لیکن اسی تھان سے کچھ پیس کٹنے کے بعد
قرآن کا غلاف بن جاتا ہے، اب اس کپڑے کی نسبت چونکہ قرآن سے جڑ جاتی ہے، اس کا تعلق قرآن سے بن جاتا ہے، اب یہ قرآن کا غلاف بن گیا۔ اگر خدا نخواستہ زمین پر گرا ہوتا ہے تو گھر کی خاتون بھی بڑے ادب سے اٹھاتی ہے، احترام سے اسے اونچی جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ آپ میں سے کسی کی نظر پڑ جائے کہ یہ قرآن کا غلاف خدا نخواستہ اوپر کسی چھت سے گر کر سوکھ رہا تھا، زمین پر گر گیا، آپ فوراً اٹھاتے ہیں، احترام سے لبوں سے لگاتے ہیں، اپنی پیشانی سے لگاتے ہیں اور اسے عزت سے اونچی جگہ پر رکھتے ہیں۔ اس کو یہ مقام کیوں ملا؟ اس کپڑے کو یہ عزت کیوں مل گئی؟ ہمارے دل میں اس کپڑے کا یہ احترام کیوں آ گیا؟ حالانکہ وہی تھان ہے، وہی کپڑا ہے، یہ اس لیے اس کو عزت ملی، یہ مقام ملا، یہ مرتبہ ملا، ہماری نظر میں اس کی وقعت ہو گئی، اہمیت ہو گئی، کیونکہ اس کپڑے کی نسبت قرآن سے جڑ گئی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا انسان تو اشرف المخلوقات ہے، کسی بھی چیز کی نسبت جب قرآن سے جڑے گی تو قرآن کی نسبت سے اللہ اس چیز کو عالی شان بنا دیں گے۔ تو معلوم ہوا اصل چیز قرآن کی نسبت ہے۔ اسی طرح مثال لے لیں کہ ایک درخت کٹتا ہے اور درخت کے پھٹے بنتے ہیں، اسی سے گھر کی کھڑکی بھی بن گئی، اسی سے گھر کا دروازہ بن گیا، یا گھر کا کوئی بھی ٹیبل بن گیا۔ اب اس کے اوپر کھڑے ہو کر ہم کوئی لائٹ بھی لگا رہے ہیں، اس ٹیبل پر کھڑے ہو کر گھر کا کوئی کام بھی کر رہے ہیں، صفائی بھی کر رہے ہیں، اس لکڑی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اسی درخت سے جو پھٹے بنے تھے ان میں سے ایک پیس وہ بھی ہے جس سے قرآن کی تپائی بنا دی گئی ہے، قرآن کی رحل بنا دی گئی ہے۔ اب وہ قرآن کی تپائی آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ کی ایمانی غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اس پر سے آپ پھلاند کر چلے جائیں، آپ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ وہ تپائی ہے جس پر اللہ کا قرآن رکھا جاتا ہے، اس کی نسبت اللہ کے قرآن سے ہے، اس تپائی کا تعلق اللہ کے قرآن سے ہے۔ آپ کبھی بھی رحل کو پٹکیں گے نہیں، کبھی بھی اس تپائی پر کھڑے ہو کر کہیں اونچی اپنا کام نہیں کریں گے، بلکہ اس تپائی کی اہمیت آپ کے دل میں، اس رحل کی عظمت آپ کے دل میں ہے۔ ذرا سوچئے میرے بھائیوں، یہ کیا انقلاب آ گیا کہ ایک ہی درخت تھا، اسی سے لکڑی کٹ کر کچھ اور چیزیں گھر کی بن گئی، ان کا کوئی احترام نہیں، وہ عزت و وقعت ان کو حاصل نہیں ہوئی۔ اسی درخت کے ایک پیس سے وہ قرآن کی جب تپائی بنی تو اس تپائی کو یہ مقام کیوں مل گیا؟ آپ کی نظر میں اس کی عزت اور وقعت کیوں بن گئی؟ کیونکہ اس تپائی کی نسبت اللہ کے قرآن سے ہے، اس کا تعلق اللہ کے قرآن سے جڑ گیا۔ تو معلوم ہوا جس چیز کی بھی نسبت اللہ کے قرآن سے ہوگی اللہ اسے بلندی عطا فرما دیں گے۔ بالکل اسی طرح میرے بھائیوں، اگر ہم اس قرآن کی نسبت کو مضبوط رکھیں گے، اس قرآن کے تعلق کو مضبوط رکھیں گے، تو کیا اللہ ہمیں بلندی عطا نہیں فرمائیں گے؟ کیا اللہ تعالی ہمیں عزتیں عطا نہیں فرمائیں گے؟ ہم انسانوں کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، جب ان چیزوں کو جن کی کوئی وقعت نہیں ہے لیکن قرآن کی نسبت سے ان کو اللہ نے عزت عطا فرما دی، تو ہم انسان اگر اس قرآن سے تعلق کو بنائیں گے تو اندازہ کیجیے اللہ کتنا بڑا شرف عطا فرمائیں گے، اللہ کتنی بلندیاں عطا فرمائیں گے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ عام سے نوجوان تھے، عام جس طرح نوجوان ہوا کرتے ہیں، عام سی زندگی گزارنے والے۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے، راستے میں اچانک ان کی نظر پڑی کہ زمین پر قرآن پاک کا ایک ورق زمین پر پڑا ہوا تھا، دل پر بڑی چوٹ لگی، دل پر ایک دھچکا لگا، ہے اللہ کے قرآن کا یہ ورق، اللہ کے قرآن کا یہ پیپر اور ورق ہے، کاغذ ہے جس پر اللہ کے قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں، یہ زمین پر پڑا ہوا ہے۔ فوراً اٹھایا، کیونکہ قرآن کی عظمت تو دل میں تھی نا، قرآن کا تعلق اور احترام تھا، فوراً اس اللہ کے قرآن کے ورق کو اٹھایا جس پر آیات لکھی ہوئی تھی، لبوں سے لگایا، احترام کی نظر سے دیکھا، آنکھوں سے لگایا، اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ ایک اونچی جگہ پر اللہ کے قرآن کے ورق کو رکھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک غیب سے آواز آئی، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، اے بشر حافی، آج تم نے ہمارے قرآن کا احترام کیا، ہماری قرآن آیات کی عزت کی اور اس کے مقام کو سمجھا۔ اے بشر حافی، اس قرآن کے احترام اور اس تعلق کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں تمہاری عزت کا ڈنکا بجا دیں گے۔ یہ ایک غیب سے آواز آئی، اور اسی کے بعد پھر
بشر حافی جو عام نوجوان تھے ان کی زندگی میں انقلاب آیا اور ایسی تبدیلی آئی. عام سے نوجوان تھے، اللہ نے ابدال بنایا، وقت کا قطب بنایا اور وقت کا عظیم انسان بنایا، اور اپنے وقت کے ایسے بزرگ بنے کہ لوگ دور دور سے ان کی خدمت میں آنے لگے. آج صدیاں گزر چکی ہیں، بشر حافی کا نام ہم اور آپ بھی بڑے احترام سے لے رہے ہیں. وہ نوجوان اللہ نے اس کو اتنا بڑا مقام اس قرآن کی نسبت اور اس قرآن کے تعلق کی وجہ سے عطا فرمایا. تو میرے بھائیوں، کامیابی قرآن کی نسبت میں ہے، کامیابی قرآن سے تعلق جوڑنے میں ہے. ذرا قرآن کے آنے سے پہلے کے حالات کا مطالعہ کریں کہ جب تک اللہ کا قرآن دنیا میں نہیں آیا تھا، معاشرے کی اس وقت کیفیت کیا تھی، اس وقت کے انسان کس طرح کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر وہ غلطاں تھے، ہر قسم کی برائی عام تھی، ہر قسم کا اندھیرا عام تھا. لیکن جب اللہ کا قرآن آیا، اللہ کے قرآن کی روشنی آئی، اللہ کے قرآن نے اپنی تعلیمات کو عام کیا، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت رنگ لائی اور اللہ کے قرآن کو پڑھ پڑھ کر لوگوں کو دین کی طرف آنے کو کہا، اور آہستہ آہستہ اللہ کے قرآن کو قبول کیا گیا اور قرآن کی روشنی کو حاصل کیا گیا. تو پھر اس قرآن کے صدقے، قرآن کی تعلیم سے، قرآن کی نسبت سے، قرآن کے تعلق کے جڑنے کی وجہ سے، قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے، قرآن پر اپنی زندگیوں کو بنانے کی وجہ سے اللہ نے صحابہ اکرام کو کیسا مقام عطا فرمایا، کیسا مرتبہ عطا فرمایا، کیسی عزتیں عطا فرمائی کہ جن کی پہلے کوئی حیثیت نہیں تھی، جو جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر وہ غلطاں تھے، لیکن جب قرآن کی نسبت ان کے پاس آ گئی، قرآن کا تعلق مضبوط ہو گیا، تو اللہ نے صحابہ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ ان کے لیے اعلان ہو گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اپنے اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کو اپنی رضا کی سندیں عطا فرما دی، اور دنیا کے اندر ہی اللہ نے صحابہ اکرام کے لیے جنت کے اعلانات فرما دیے، کیونکہ انہوں نے قرآن کی روشنی کو اپنایا، قرآن پر عمل کیا. یہ نہیں کہ صرف رمضان تک، بلکہ پوری عملی زندگی میں انہوں نے قرآن کو بسایا. انہوں نے اپنے کاروبار میں، اپنی تجارت میں، اپنی معیشت میں اور اپنی سیاست میں، اپنی عدالت میں، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں، زندگی کے معاملات میں، معاشرت میں، معیشت میں، ہر زندگی کے موڑ پر اللہ کے قرآن کو سامنے رکھا کہ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے. جب قرآن کے مطابق انہوں نے زندگی بنائی تو اللہ تعالیٰ نے یہ عزتیں، عظمتیں نصیب فرمائی، اللہ نے یہ بلندیاں عطا فرمائی. ہاں میرے بھائیوں، جب اللہ کے قرآن کو اپنایا تو حضرت ابو بکر اللہ نے انہیں صدیق اکبر بنا دیا. جب قرآن پر عمل ہوا، قرآن کی نسبت مضبوط ہوئی، تو اللہ نے حضرت عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، اللہ نے حضرت عثمان کو ذی النورین بنا دیا، اللہ نے حضرت علی کو حیدر کرار بنا دیا، اللہ نے حضرت معاویہ کو کاتب وحی بنا دیا، اللہ نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو امین الامت بنا دیا. جب قرآن کا تعلق اور نسبت مضبوط ہوئی تو اللہ نے عبداللہ ابن مسعود کو مفسر قرآن بنا دیا، عبداللہ ابن مسعود کو اللہ نے مفسر حدیث بنا دیا. جب یہ قرآن کا تعلق مضبوط ہوا تو اللہ نے پھر یہ شان اور مقام عطا فرمایا کہ یہ حضرت بلال ہیں، جو چہرے سے بیچارے کالے ہیں، عام غلام ہیں، دنیا کے اعتبار سے کوئی حسب نسب نہیں ہے، لیکن یہ پیغمبر کے عاشق ہیں، قرآن کے عاشق ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے، قرآن کی نسبت اور تعلق کو مضبوط سے جوڑنے والے. تو پھر یہ حبشہ کے رہنے والے کالے بلال ہیں، غلام ہیں، دنیا کا کوئی حسب نسب نہیں ہے، نہ مال ہے، نہ منصب ہے، نہ عہدہ ہے، نہ وزارت ہے، نہ دنیا کی کوئی شان و شوکت بظاہر. لیکن جب قرآن کی نسبت حاصل ہو گئی تو اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ ہمارے نبی نے فرمایا یہ میرا بلال ہے، چلتا تو مدینہ کی گلیوں میں ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں آتی ہے. حضرت بلال مدینہ کی گلیوں میں چلتے تھے، قدموں کی آہٹ جنت میں آیا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی گئی، جب آواز آ رہی جنت سے، پوچھا اے جبرائیل یہ جنت میں کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے ایک صحابی ہیں جن کا نام بلال ہے، اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ چلتے مدینہ کی گلیوں میں ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں آتی ہے. یہ قرآن کی نسبت اور قرآن کے تعلق کی وجہ سے ہے. تو میرے بھائیوں، یہ تراویح میں جو ہمیں قرآن سنایا جاتا ہے، یہ اسی سبق کو یاد کرانے کے لیے، اسی بھولے سبق کو دہرانے کے لیے کہ اے انسانوں، اے مسلمانوں،
اس قرآن کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ تم قرآن کی روشنی کو چھوڑ کر غیروں سے روشنی مانگ رہے ہو، تم قرآن کی برکتوں کو چھوڑ کر تم مغرب کی برکتوں اور کامیابیوں کی طرف جا رہے ہو۔ اللہ کا قرآن تمہارے پاس ہے، اس سے بڑھ کر کون سی روشنی ہوگی؟ اس سے عظیم تہذیب و تمدن تمہیں کہاں سے ملے گا؟ تمہارے اپنے گھر میں روشنی موجود ہے، تم غیروں سے روشنی مانگ رہے ہو۔ کامیابی کے ذرائع تمہارے گھر میں موجود ہیں اور تم دوسروں سے کامیابی مانگتے پھر رہے ہو، تم مادی اسباب کے پیچھے دوڑ رہے ہو، اور یہاں مسبب الاسباب کو ملنے والے ذرائع موجود ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے والے، اللہ نے یہ قرآن اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بنا کر عطا فرمایا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس قرآن سے تعلق کو مضبوط کریں، اس قرآن سے محبت کیا کریں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، پچھلے دوروں میں جو سفر ہوا کرتے تھے وہ کئی کئی دنوں تک سفر چلا کرتے تھے۔ آج کل تو گاڑیاں ہیں، گھنٹوں میں سفر ہو جاتے ہیں، پہلے سفر دنوں میں ہوا کرتے تھے، راتوں کو دنوں کو سفر، پھر مسافر خانے بنے ہوتے تھے، راتوں کا قیام ہوتا، پھر دن میں سفر ہوتے، دو دو تین تین دن میں انسان اپنی منزل تک پہنچا کرتا تھا۔ میاں بیوی کہیں سفر پر جا رہے تھے، میاں بیوی اگلے کسی شہر میں انہوں نے جانا تھا، دونوں جا رہے ہیں، دن بھر سفر کیا، شام ہو گئی، تھک بھی گئے، اندھیرا بھی ہو گیا۔ اب آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ رات کی تاریکی میں سفر کرنا مناسب نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ کسی مسافر خانے کو تلاش کریں جو راستوں میں بنے ہوتے ہیں، ہم رات کا قیام کریں اور صبح کی روشنی میں اگلا سفر شروع کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے تلاش کیا تو ایک مسافر خانہ ان کو مل گیا، ایک کمرہ ان کو نظر آ گیا جو مسافروں کے لیے بنایا گیا تھا۔ وہ وہاں چلے گئے کہ رات کا قیام یہاں پر کریں، اور جا کر انہوں نے دیا جلایا، روشنی کی۔ انہیں نظر آیا کہ اس کمرے کے اندر ایک طرف نیچے ایک ٹپائی رکھی ہوئی ہے، اس پر قرآن پاک رکھا ہوا ہے۔ اب آپس میں یہ سوچنے لگے کہ ابھی ہم نے آرام کرنا ہے، نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد آرام کرنا ہے۔ انسان جب سو جاتا ہے تو نیند کی حالت میں انسان کو اندازہ نہیں ہو پاتا، کبھی کبھی پاؤں ادھر کے ادھر بھی ہو جاتے ہیں، اور قرآن پاک کی طرف پاؤں کا ہو جانا یقیناً بڑی بے ادبی ہے۔ اب وہ آپس میں پریشان ہیں، تھے تو عام سے دیہاتی لوگ، گاؤں کے رہنے والے، کوئی پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، لیکن یہ قرآن کی شان، قرآن کا مقام ہے جو اللہ نے مسلمان کے دل میں رکھا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم اسی حال میں سو گئے اور نیند کی حالت میں ہمیں اندازہ نہ ہو سکا، یہ قرآن پاک رکھا ہوا ہے ٹپائی پر، ہمارا پاؤں اس طرف ہو گیا تو یہ بڑی بے ادبی ہو جائے گی، بے احترامی ہو جائے گی، یقیناً یہ گناہ عظیم ہے، ہمیں ہرگز ایسا نہیں کرنا۔ اب کیا کریں؟ تلاش کرنا شروع کیا کہ کوئی روشن دان نظر آ جائے، کوئی اونچی جگہ نظر آ جائے جہاں پر ہم قرآن پاک کو اونچی جگہ پر رکھ کر آرام کر لیں، اپنی رات گزار لیں۔ لیکن پورے اس کمرے میں نہ کوئی کھڑکی تھی، نہ کوئی الماری تھی، نہ کوئی روشن دان تھا کہ جہاں پر یہ قرآن پاک کو اونچی جگہ پر رکھ دیتے۔ اب پریشان ہیں، دن بھر کی تھکاوٹ ہے، سارا دن کا سفر ہے، اور سفر بھی اس دور کا جو پیدل ہوا کرتا تھا، اور سارا دن کے سفر کے بعد اگر اب آرام نہیں ہوتا تو اگلے دن کا سفر پھر کس طرح ہوگا؟ انسان ہے، بیمار ہو سکتا ہے۔ اب ایک طرف تو ان ساری باتوں کا خیال کرنا کہ کیا کریں، اگلے دن بھی سفر ہے اور پچھلی تھکاوٹ بھی ہے، اور دوسرا اللہ کا قرآن یہاں تپائی پر نیچے رکھا ہوا ہے، خدا نہ خواستہ پاؤں اس طرف نہ ہو جائیں۔ اب پریشان ہیں۔ شوہر مشورہ دینے لگا کہ میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے کہ ہمیں کچھ قربانی دینی ہوگی، کچھ قربانی ہماری لگے گی، خدا نہ خواستہ قرآن کی بے ادبی سے ہم بچ جائیں گے۔ شوہر کہنے لگا کہ آدھی رات تک اس قرآن پاک کو میں اپنے سر پر رکھ کر کھڑا ہو جاتا ہوں، تم آدھی رات تک سو جاؤ، آدھی رات تک آرام کر لو، میں آدھی رات کی قربانی دوں گا، اپنے اس قرآن کو سر پر رکھ کر کھڑا رہوں گا، آدھی رات کے بعد میں تمہیں جگا دوں گا، وضو کر کے اس قرآن کو لے کر اپنے سر پر رکھ کر تم کھڑی ہو جانا، آدھی رات میں سو لوں گا۔ یوں آدھی آدھی رات کی ہماری قربانی لگ جائے گی، لیکن خدا نہ خواستہ ہم قرآن کی بے ادبی سے بچ جائیں گے۔ وہ خاتون کہنے لگی کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں،
ہمیں ایسا کر لینا چاہیے۔ شوہر نے اس قرآن پاک کو لیا، اپنے سر پر رکھ کر کھڑا ہو گیا، اس کی بیوی وہاں پر سو گئی۔ اللہ اکبر، کیا عالم ہے! قرآن کو سر پر رکھ کر یہ کھڑا ہوا ہے، عام سا دیہاتی اور گاؤں کا رہنے والا، لیکن یہ قرآن کی محبت، قرآن کا تعلق اور یہ قرآن کی نسبت ہے جو اس کو سونے نہیں دے رہی ہے۔ کھڑا ہوا ہے قرآن کے ادب کی وجہ سے، قرآن کی بے احترامی سے بچنے کے لیے آدھی رات تک قرآن کو اسی طرح سر پر رکھ کر کھڑا رہا۔ آدھی رات کے بعد اپنی بیوی کو جگایا، اس نے وضو کیا، پھر وہ قرآن کو اپنے سر پر رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ سو گیا، آدھی رات اس نے نیند کر لی، دونوں نے آدھی آدھی رات کی نیند کی قربانی دی تھی اللہ کے قرآن کے لیے، قرآن کی محبت میں، قرآن کے ادب اور احترام میں۔ کتابوں میں لکھا ہے اللہ نے ان کے اس عمل کو ایسا پسند فرمایا، ان دیہاتیوں کی اس ادا کو اللہ نے عرش پر ایسا پسند فرمایا کہ جب صبح کا سورج طلوع ہوا دونوں میاں بیوی حافظ قرآن بن گئے۔ اللہ نے ایک ہی رات میں دونوں میاں بیوی کے سینے میں اس قرآن کو اتار دیا۔ اللہ اکبر! ایک تو ہم آپس میں ایک دوسرے کو حافظ بنائیں، قاری صاحب حافظ بنائیں، اور ایک اللہ نے براہ راست حافظ قرآن ہونے کا یہ شرف عطا فرمایا کہ دیہاتی لوگ جن کو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا لیکن اس قرآن کے ادب اور قرآن کی محبت اور قرآن کی نسبت اور قرآن کا تعلق اور قرآن کا عشق اور قرآن کی محبت کی وجہ سے اللہ نے یہ انعام عطا فرما کر دنیا والوں کو بتا دیا جو میرے قرآن سے ایسا تعلق قائم کرے گا آخرت میں اس کو جو کچھ ملے گا اپنی جگہ پر، لیکن اللہ دنیا میں بھی اس کو عزت اور شرف عطا فرما دیں گے۔ اللہ نے ان کو بھی ایسا ہی مقام عطا فرما دیا، حافظ قرآن بن گئے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کی محرومیاں ختم ہو جائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کی کشمکش ختم ہو جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے کاروبار کی بے برکتی ختم ہو جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے گھریلو نظام میں درستگی آ جائے، یہ ناچاکیاں ختم ہو جائیں، ناراضگیاں ختم ہو جائیں، یہ گھروں کی نحوست ختم ہو جائے اور یہ معاملات درست ہو جائیں، معاشرے کی اصلاح ہو جائے، ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی درست سمت میں آ جائے، ہمارے گھر کا نظام اچھا ہو جائے، تو اس کے لیے میرے بھائیوں اللہ کے قرآن کی روشنی سے ہمیں مدد لینی ہوگی، اللہ کے قرآن کے مطابق زندگی کو بنانا ہوگا۔ یاد رکھیے اللہ کے قرآن پر چلنے کی وجہ سے نہ ہمارا کوئی دنیا کا تقاضا چھوٹے گا، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے قرآن پر عمل شروع کیا، دین پر عمل شروع کیا، شاید ہماری تجارت رہ جائے، شاید کاروبار رہ جائے، دنیا کے معاملات رہ جائیں، گھریلو نظام ہمارا شاید رہ جائے۔ یاد رکھیے اسلام وہ عظیم دین ہے کہ جس میں رہبانیت کو حرام قرار دے دیا گیا۔ پچھلی امتوں میں رہبانیت ہوا کرتی تھی، رہبانیت کا مطلب کہ جو اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، ولایت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ دنیا کو ٹھوکر مار دے، دنیا کے رشتوں کو چھوڑ دے، تعلقات کو ختم کر دے، جنگل کا رخ اختیار کر لے اور دنیا داری کو چھوڑ چھاڑ کر صرف اور صرف اللہ اللہ کرتا رہے۔ اس کو رہبانیت کہا جاتا تھا کہ جی یہ بڑا اللہ کا ولی بن گیا، دنیا کو لات مار دی، سب کچھ چھوڑ دیا اور یہ رہبانیت اختیار کر گیا۔ لیکن اللہ نے یہ کیسا دین حیات عطا فرمایا، ایسا دین عطا فرمایا کہ جس دین میں اللہ نے ہماری تمام فطری تقاضوں کا خیال رکھا اور اللہ نے اس دین میں عمل کروا کر اللہ تعالیٰ نے اسی دین میں ولایت رکھی ہے اور ایسا طریقہ ہمیں عطا فرما دیا کہ دین پر چلتے ہوئے بھی اپنے دنیا کے تقاضوں کو پورا کرو گے، قرآن پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر کے نظام کو بھی لے کر چلو، اپنا کاروبار بھی کرتے رہو، اپنی تجارت بھی کرتے رہو، غمیاں اور خوشیاں اور زندگی کے معاملات کو بھی نبھاتے رہو۔ بس تمہیں اپنے زاویہ نگاہ کو درست کرنا ہے، اپنے ڈگر کو درست کرنا ہے، طریقے کو درست کرنا ہے۔ آپ کاروبار کرو، منع نہیں کیا گیا، لیکن کاروبار اس طرح کر لو جس طرح اللہ کا قرآن بتا رہا ہے۔ آپ کی تجارت، آپ کی معیشت، آپ کے معاملات، ساری چیزیں اپنی چلاتے رہو، ساری زندگی کے تقاضوں کو پورا کرتے رہو۔ بس یہ دیکھو اللہ کا قرآن کیا بتا رہا ہے، بس صرف زاویہ نگاہ
کو درست کرنے کی ضرورت ہے، طریقہ حیات بنانے کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں یہ قرآن پاک جو عظیم دولت ہمیں نصیب فرمائی ہے، اسی میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تراویح میں ہم نے جو مکمل قرآن پاک سنا ہے، اب اس قرآن کی پکار کو سمجھنا ہے، اب اس قرآن کی صدا کو یاد رکھنا ہے۔ یہ قرآن ہمیں صدا لگا کر کہہ رہا ہے کہ آؤ کامیابی یہاں پر ہے۔ یہ قرآن ہمیں آواز لگا رہا ہے، آؤ انسانوں تم سکون کے لیے مارے مارے پھر رہے ہو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کا اطمینان یہاں پر ہے، اللہ نے تمہاری راحت و اطمینان یہاں پر رکھی ہے۔ تم کاروبار کی بے برکتی کے لیے پریشان ہو، تمہاری برکتیں یہاں پر ہے۔ تم گھر کے سکون کی دولت کے لیے پریشان ہو، آؤ تمہیں وہ سکون یہاں پر ملے گا۔ تم گھر کے نظام میں پریشانیوں کی وجہ سے تمہاری زندگی تلخ ہوتی چلی گئی، آؤ اپنے گھر میں اللہ کے قرآن کی روشنی کو عام کرو، تمہارے گھر کا نظام بھی درست ہو جائے گا۔ تو تراویح میں قرآن سنا کر ہمیں یاد دہانی کروائی گئی، ہمیں بیدار کیا گیا، ہمیں جگایا گیا ہے کہ 11 مہینوں تک تم سوتے رہے، خواب غفلت میں پڑے رہے، تم دنیا داری میں لگے رہے، اللہ کو ناراض کرتے رہے، تم نمازوں سے دور رہے، لیکن اب یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے رحمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ اور معافی والا مہینہ تمہیں عطا فرما دیا۔ اب اس مہینے میں سچے دل سے توبہ کرو، اب اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا لو، اس قرآن کی تلاوت کا معمول بنا لو اور قرآن پر عمل کرنے کا جذبہ صادق اپنے دل کے اندر پیدا کر لو، پھر اپنی زندگی گزارو تو اللہ ایسا سکون عطا فرمائیں گے، ایسی راحت و اطمینان عطا فرمائیں گے کہ پھر پچھلی زندگی کو ہم بھول جائیں گے، وہ ساری ہماری بے سکونیاں، پریشانیاں، وہ محرومیاں، ان سب چیزوں کا ازالہ ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اب سے پہلے جو کمی کوتاہیاں ہو گئی، غلطیاں ہو گئی، اللہ سے معافی مانگ لیں، سچے دل سے توبہ کر لیں۔ ختم قرآن کا موقع ہے، یقیناً دعا قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ اس موقع پر یقیناً دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر رمضان کا موقع ہے، رمضان کی مبارک گھڑیاں ہیں، تو آج ہم نے یہ عزم کر کے یہاں سے اٹھنا ہے کہ یہ جو قرآن پاک ہم نے سنا ہے، اس کو صرف ہم نے سننے تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ اس پر عمل کرنا ہے۔ عمل کریں گے بھی انشاءاللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ، ایک جگہ پر نہیں، بے شمار جگہوں پر اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ، نماز نماز نماز، نماز کو نہیں چھوڑنا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جھوٹ نہیں کہنا، قرآن کہہ رہا ہے کہ خیانت نہیں کرنی، قرآن کہہ رہا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی۔ تو قرآن کی اس آواز پر لبیک کہنا ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے اور سچے دل کے ساتھ توبہ کرنی ہے، تو انشاءاللہ زندگی میں انقلاب آ جائے گا، ہماری زندگی کی محرومیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اب ہم نے دنیا کے تقاضوں کو بہت، دنیا کے معاملات کو بہت آزما لیا، اب ہم نے اللہ کے قرآن پر عمل کرنا ہے، اس زندگی کو آزما کر دیکھنا ہے، انشاءاللہ وہ بہاریں حاصل ہوں گی کہ زندگی شاداں و فرحاں ہو جائے گی۔ اللہ کرے ہمیں اس قرآن کا عشق نصیب ہو جائے، قرآن کی محبت نصیب ہو جائے، قرآن کی نسبت نصیب ہو جائے، قرآن کا تعلق نصیب ہو جائے اور قرآن پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔